اللہ کی محبت کے سوا ہر چیز کو زوال ہے۔ اللہ سب کی اصلیت دکھا دیتا ہے، محبت کی بھی اور ہر رشتے کی بھی، اور پھر اللہ سب کچھ دکھا کے بندے سے پوچھتا ہے کہ بتا میرے سوا کوئی ہے تیرا؟ اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہو، اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو، اور اس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی ہو جائیں، تو اللہ کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں۔ بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا، اے ابو ہریرہ، جو چیز تمہیں نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرو، اور دیکھنا کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا، اور اللہ سے مدد مانگ کے چلنا۔ پھر بھی رزلٹ تمہارے خلاف آئے تو کبھی نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، اگر میں وہ کر لیتا تو وہ ہو جاتا۔ یہ اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتے۔ دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت، گناہگار کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ اللہ کو 3 چیزیں بہت پسند ہیں: گرمی کا روزہ، سردی کا وضو اور جوانی کی عبادت۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اور لوگوں سے اپنے رخ نہ پھیرو اور زمین پر اکڑ کے مت چلو، بے شک اللہ ہر متکبر اترا کر چلنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں تمہارے سارے معاف کرتا ہوں۔ تو ایک کام کرو، فَاسْتَغْفِرُونِ، مجھ سے معافی مانگو، اغفر لکم، میں معاف کر دوں گا۔ چلتے ہیں، گھر وظیفوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر ڈالر سے آباد نہیں ہوتے، شکل صورت سے بھی نہیں، میرے رب کی قسم، صرف ایک دوسرے کو عزت دینے، احترام سے اور اچھے اخلاق سے اور میٹھے بول سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ وظیفے پڑھنے سے گھر نہیں بنتے، مال ڈھونے سے گھر نہیں بنتے۔ گھروں کو 7 بر اعظم کا ایک مشترک قانون ہے، انٹرنیشنل لا ہے، اچھے اخلاق والا مرد ہوگا آباد ہوگا، اچھے اخلاق والی عورت ہوگی گھر آباد ہوگا۔ جس کی زبان میں زہر بھر گیا اس کے گھر کو آگ لگ جائے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کے گھر کو تباہ ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ چہرے کو خوبصورت کرو، جو اللہ نے دے دیا دے دیا، اس کو مسکرانے سے سجاؤ۔ مسلمان کو مسکرا کے ملنا بھی صدقے کا ثواب ہے۔ زندگی اخلاق سے گزرتی ہے، شکلوں سے نہیں گزرتی، شکل و صورت سے نہیں زندگی گزرتی، اخلاق سے گزرتی ہے۔ 2 واقعے اوپر نیچے ہوئے، ایک خاتون میرے پاس آ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، کہا مولانا میرا خامد کھربوں پتی ہے، اربوں پتی نہیں، کھربوں پتی ہے، پر زبان اتنی گندی ہے کہ مجھے اس نے زندہ مار دیا ہے۔ اور چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا، کہا مولانا زندگی کی ہر دولت موجود ہے پر میری بیوی کی زبان بہت گندی ہے، میرا گھر برباد ہو کے رہ گیا ہے۔ ایک جگہ عورت کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے، ایک جگہ مرد کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے۔ گھروں کی آبادی اچھے اخلاق سے ہوتی ہے۔ بڑوں سے کہتا ہوں چھوٹوں سے رائے لے کر قدم اٹھاؤ، چھوٹوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی رائے کو داخل کر کے چلو۔ اگر دونوں میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر تو ماں باپ سے کہتا ہوں تمام دروازے بند ہو رہے ہیں، راستہ نہیں نظر آ رہا کوئی، میں خود کو ایک عجیب سی قید میں محسوس کر رہا ہوں۔ مومن پر ایسی آزمائشیں آتی ہیں، اللہ اپنے نیک بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ صبر کرو، صبر سے تصوف کے راستے کھلتے ہیں، صبر سے بہتر کوئی معلم نہیں مل سکتا تمہیں۔ اب تو جھوٹ اتنا بولا جاتا ہے کہ لوگ سچ بولنے والے کو اجنبی سمجھتے ہیں۔ علم کا اور عالم کا، اسلام کا اور مسلم کا، ایمان کا اور مومن کا میک اپ کیا ہے؟ وہ اچھے اخلاق ہیں، وہ اچھے اخلاق ہیں، وہ اچھے اخلاق۔ تو اگر اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو انکار کو برداشت کرنا سیکھو۔
تو اس سے آپ کا قد بہت بلند ہو جائے گا. خاندان کو بچانا ہے تو حاوی ہونا نہ سیکھو، جھکنا سیکھو. منوانا نہ سیکھو، ماننا سیکھو. ہاں نہ سیکھو، انکار کو برداشت کرنا سیکھو. یہ چیز آپ کو بلند کرے گی. ہماری بات کا رد کرتے ہو، ہماری بات کا رد کرتے ہو، یہ چیز خاندان کو بھی توڑ دے گی. آپ رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر دو پہلے سے. جس دل میں نفرت ہو، بغض ہو، کسی کے لیے غصہ ہو، کسی کے لیے کیا کیا جذبے ہوں، دل صاف کرنا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ کو صرف اللہ کے نام سے پکارا جائے. اللہ، سبحان اللہ، زبان ہی میٹھی ہو جاتی. اللہ، یہ کوئی حرام حلال کی بات نہیں کر رہا ہوں، افضل اور اولا کی بات کر رہا ہوں کہ جو نام اللہ نے اپنا کہا، اللہ، قرآن کو شروع اس سے کیا، ہمیں اللہ کہنا چاہیے. 15 شخص. پھر آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں، مرد عورت ننگے، اور نیچے سے آگ ان کو جلا رہی. آپ نے فرمایا یہ کون ہیں؟ کہ یہ وہ ہیں جو روزہ چھوڑ دیتے تھے، جو روزہ نہیں رکھتے تھے. ابھی گرمی کا روزے آ رہے ہیں، اللہ امتحان لے رہا ہے. گرمی اور سردی کے ساتھ اللہ آزماتا ہے. میرے عزیزو جوان رہو، روزے مجھے جانتے نہیں ہو کہ بیٹا تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں. کیسے؟ کہ تیری ابتدا ایک گندا پانی ہے، تیری انتہا ایک ڈیڈ باڈی ہے، اور اس کے درمیان میں پیشاب پخانا ہے. تو محلب کا سر یوں جھک گیا، کہنے لگا عرفتنی حقا، تو نے مجھے صحیح پہچانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو، کسی کی چگلی کو، کسی کے پیٹھ پیچھے عیب بیان کرنے کو زنا سے برا قرار دیا. اور لوگ ہیں کہ غیبتیں کرتے ہیں اور پھر اس میں فخر کرتے ہیں، دوسروں کو سناتے پھرتے ہیں. حضور نے فرمایا چوک میں قیامت 30 اور 30 سے اوپر کی عمر کے لوگوں پر ہوگی، اور وہ جانوروں کی طرح ہوں گے، سڑکوں پہ زنا کریں گے، اور ہر انسانی جو اخلاق ہیں ان سے وہ خالی ہو جائیں گے، ان سے وہ خالی ہو جائیں گے. یہ امت کے اوپر امتحان ہے. ایک واقعہ یاد آ گیا. جب انگریز کی حکومت تھی ہندوستان پر تو دہلی میں ایک جیب کترا تھا، اس کے وہ چہلے تھے، جیب کاٹتے تھے. ایک جیب کترا شام کو 2 روپے لے کر آیا. اس نے اس کو ڈانٹا کہ آج صرف 2 روپے، آج صرف 2 روپے. کہنے لگا استاد جی آج بڑا موٹا مال قابو کیا تھا، ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، بڑے پیسے تھے. 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانا دے دیا، گھلا دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھے، تو میں تو منہ دکھانے کا نہیں رہوں گا. تو میں نے اس کو جا کے پیسے واپس کر دیے، بٹوا واپس کر دیا. 2 روپے اپنے دے کپ کے لے اندر. تو اس کے استاد نے اس کو 10 روپے انعام دیا کہ یہ تیرا آج کا انعام. اللہ نے رمضان بھیجا ہوا ہے، رمضان آ رہا ہے. اللہ کی رحمتوں کا جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے. ایک دوسرے کو معاف کر دو، روزے کی حفاظت کرو. آپ بہت سے بہن بھائی آئے بیٹھو، لڑے ہوئے ہوگے، ناراض ہوگے، میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں گے، بھائی بہنیں لڑی ہوں گی. رمضان آ رہا ہے، تیاری کرو. جیسے حج پر جانے سے پہلے معافیاں مانگتے ہو، رمضان سے پہلے بھی ایک دوسرے سے معافی مانگو، ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے کو درگزر کرو، خود جا کے معافی مانگ لو. اللہ آپ کا مقام اونچا کر دے گا، مرتبہ اونچا کر دے گا. بیٹیوں صبر کرنا سیکھو، اور گالی کا جواب گالی سے نہ دو، تانے کا جواب تانے سے نہ دو، مسکرا کے جواب دو. رب ذوالجلال کی قسم حقیقت، فرشتے بھی تمہارے قدم چومیں گے. جتنے بھی لوگ، جتنے بھی اعلیٰ امت کے مرد عورت ایمان پر تیرے پاس پہنچے، ان سب کے درجے بلند فرما. جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ اپنے محبوب کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق نصیب فرما. جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا دے، جو آپس میں بچھڑے ہوئے ہیں ان کو آپس میں ملا دے، جو ناراض ہیں ان کی ناراضگیاں دور فرما دے، جو مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے مقدموں سے ان کی جان چھوڑا دے.
جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کروا دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دے، جن کے بچے نافرمان ہو گئے انہیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے نیک رشتے نصیب فرما، جن کے ہو گئے ان میں برکت نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اپنے خزانوں سے اولاد نصیب فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، چاروں صوبوں کی حفاظت فرما، جو بھی مشکلات آ رہی ہیں اپنے فضل سے انہیں دور فرما۔